آئی ایم پریٹی شور کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو جو سینٹنس اسٹرکچر کا پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے گا کمپلیٹلی۔ سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ہم رائٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم کون سی مسٹیکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کامن مسٹیک ہے دیٹ اسپیلنگ مسٹیک، اس کو ہم جو ہے پریکٹس کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گرامر کی مسٹیک، جس میں ہمارے پاس پارٹ آف اسپیچ ہے، سینٹینسز ہے، وہ مسٹیک جو ہے ہم کرتے ہیں۔ تھرڈ جو مسٹیک ہے سینٹینس اسٹرکچر، جس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹینس سیکوینس، کہ فار ایگزامپل ڈیپینڈنٹ کلاس میں ہم نے فاسٹ ٹینس کو یوز کیا تو انڈیپینڈنٹ میں کیا ہوگا، پہلے کلاس میں ہم نے یہ ٹینس یوز کیا تو دوسری کلاس میں کیا ٹینس یوز کریں گے، اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کلوکیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہمارا سینٹینس گرامیٹیکلی بھی ٹھیک ہوگا لیکن وہ میچنگ نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ کوئک شاور، تو یہ ٹھیک ہے لیکن ہم جو ہے کوئک فوڈ یا کوئی اور چیز نہیں کہہ سکتے، کوئک ٹرین جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم فاسٹ ٹرین جو ہے وہ کہتے ہیں لیکن پھر فاسٹ شاور نہیں کہہ سکتے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ، تو ہم کوئک فوڈ تو نہیں کہہ سکتے، صحیح ہے، حالانکہ فاسٹ اور کوئک کا تو سیم مطلب ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کلوکیشن۔ فاسٹ فوڈ میں فاسٹ ٹھیک ہے لیکن کوئک فوڈ ہم نہیں کہہ سکتے، تو یہ کلوکیشن ہوتا ہے۔ ایک ہمارے پاس ہے سرکم لوکیوشن، اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، تو اس کو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں ایز اے پاکستان۔ تو اس کو جو ہے ایڈیشنلی کسی چیز کو ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو سرکم لوکیوشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکسپریشن، اس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہمارا جو رائٹنگ ہے، جو ورڈنگ ہے، جو ڈکشن ہے، فریزیالوجی ہے، وہ ہائی لیول کی ہونی چاہیے۔ اینڈ اینڈ پہ جب ہم ہائر لیول پہ جاتے ہیں تو ایک ریلیونس بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا اسپیلنگ، گرامر، سینٹینس اسٹرکچر، ٹینس سیکوینسنگ، کلوکیشن، سرکملوکیشن، ایکسپریشن، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے ٹاپک کے ساتھ تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ ساری چیزیں کور کرنے والے ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں سینٹینسز پہ، تو ہمارے پاس جو ہے اسٹرکچر کی بیس پہ 4 ٹائپس ہے سینٹینس کے۔ ایک تو ہمارے پاس ہے سمپل سینٹینس، اس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا، 1 انڈیپینڈنٹ کلاس۔ جس طرح میں نے یہاں پر اگزامپل دیا ہے مائی نیم از ریحان علی، تو یہ ایک سمپل سینٹینس ہے، اس میں ہمارے پاس ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ کلاس ہے۔ اب آتے ہیں کمپاؤنڈ سینٹینس پہ، تو اس میں ہمارے پاس 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز ہوں گے، صحیح ہے، کمپاؤنڈ سینٹینس میں۔ یہ ایگزامپل ہے مائی نیم از ریحان علی، ایک انڈیپینڈنٹ کلاس یہ ہو گیا۔ آئی ایم اے ٹیچر، ایک انڈیپینڈنٹ کلاس یہ ہو گیا، صحیح ہے۔ سو کمپاؤنڈ سینٹینس میں 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز ہو گئے۔ انڈیپینڈنٹ کلاس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کلاسز ہے وہ کمپلیٹ میننگ دے گا، اس لیے ہم اس کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، پرنسپل کلاس بھی کہتے ہیں، کہ دوسری کلاس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا میننگ کے لیے، یہ کمپلیٹ جو ہے میننگ دیتا ہے۔ سو مائی نیم از ریحان علی، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس یہ ہو گیا۔ آئی ایم اے ٹیچر، ایک انڈیپینڈنٹ کلاس یہ ہو گیا۔ تو اب ہم یہاں پر کنجنکشن کون سے یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کمپاؤنڈ سینٹینس میں 2 کلاسز ہے، تو ہم ان دونوں کلاسز کو کس طرح ملائیں گے؟ تو یا تو ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن یوز کریں گے۔ اب ہمارے پاس کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کون سے ہے؟ فار، اینڈ، نار، بٹ، آر، یٹ، سو، اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے آنے والی ویڈیوز میں۔ تو کمپاؤنڈ سینٹینس میں جو 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز ہوں گے اس کو ہم یا کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سے ملائیں گے یا سیمی کولان سے ملائیں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے ایگزامپل میں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ان یوز کیا ہے، اینڈ، مائی نیم از ریحان علی اینڈ آئی ایم اے ٹیچر، تو 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز ہے اس کو ہم نے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ساتھ یوز کیا ہے، یہ لازمی ہے، کیونکہ اگر کوئی اور ٹائپ کا کنجنکشن آ گیا تو سینٹینس چینج ہو سکتا ہے، ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ یا سیمی کولان بھی یوز کر سکتے ہیں، آئی ووک اپ ارلی، آئی وینٹ ٹو دا کالج۔ اب آئی ووک اپ ارلی یہ بھی انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، کمپلیٹ میننگ دیتا ہے۔ آئی وینٹ ٹو دا کالج یہ بھی انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، تو یہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، اس کو ہم نے یہاں پر سیمی کولان کے ساتھ ملایا۔ یہ سیمی کولان کا جو سائن ہے، ایک ہمارے پاس کولان ہوتے ہیں 2 ڈاٹس، اور ایک ہے سیمی کولان۔ سو کمپاؤنڈ سینٹینس میں جو 2 انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتے ہیں اس میں ہم کون سی کنجنکشن یوز کر سکتے ہیں؟ یا کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، پین بوائز جو ہے، یا سیمی کولان ہم یوز کریں گے، تو یہ ہوگی ہمارے پاس کمپاؤنڈ سینٹینس۔ اب ہمارے پاس ہے کمپلیکس سینٹینس، یہاں پر ذرا غور کری، 1 انڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا اور 1 اور مور جو ہے وہ ہمارے پاس پھر ڈیپینڈنٹ کلاسز ہوں گے۔ کمپاؤنڈ سینٹینس میں دونوں کلاسز انڈیپینڈنٹ تھے، کمپلیکس میں کیا ہوگا؟ 1 انڈیپینڈنٹ ہوگا اور ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، صحیح ہے۔ آئی لاپڈ بیکاز دا کارٹون واز فنی، صحیح ہے۔ تو آئی لاپ جو ہے یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، کمپلیٹ میننگ دیتا ہے، میں ہنسا۔ بیکاز دا کارٹون واز فنی یہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے،
کیونکہ کارٹون فنی تھا، تو اس کے لیے تو آگے ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہونا چاہیے. یا یہ ایگزامپل ہے بیکاز دا کارٹون واز فنی آئی لاپڈ. اب یہاں پر ہم کون سے کنجنکشن یوز کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہاں پر استعمال کریں گے یا سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز، جس طرح ہمارے پاس آفٹر ہے، بیکاز ہے، یہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. یا ہم یوز کریں گے ریلیٹیو پروناؤنز ہو وچ دیٹ. کمپاؤنڈ سینٹینس میں ہم نے کون سی کنجنکشن یوز کیے تھے؟ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. اور یا سیمی کولن. کمپلیکس میں ہم کیا یوز کریں گے؟ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن یا ریلیٹیو پروناؤن. جس طرح ہمارے پاس ہے آئی لاپڈ بیکاز دا کارٹون واز فنی. سو آئی لاپڈ جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، بیکاز ہمارے پاس ہے سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز، دا کارٹون واز فنی. اب ہم یہاں پر ریلیٹیو پروناؤن بھی یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس طرح کہوں آئی ہیو ٹو اٹینڈ دا سیشن وچ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ٹمارو، وچ میں نے یوز کیا. آئی ہیو ٹو اٹینڈ دا کانفرنس وچ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ٹمارو. یہاں پر ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ اگر ہم نے انڈیپینڈنٹ کلاس کو پہلے یوز کیا تو پھر کامے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کامہ نہیں لگائیں گے. یہاں پر میں نے لکھا ہے آئی لاپڈ بیکاز دا کارٹون واز فنی. اس سینٹینس میں کامہ نہیں ہے بیکاز میں نے انڈیپینڈنٹ کلاس کو پہلے یوز کیا ہے آئی لاپڈ. اگر میں انڈیپینڈنٹ کلاس کو بعد میں یوز کروں اور ڈیپینڈنٹ کلاس پہلے یوز کروں تو پھر میں کامہ لگاؤں گا. بیکاز دا کارٹون واز فنی، اب یہ تو ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ کلاس ہے، یہ تو کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا، تو ہم اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ کلاس لگائیں گے. تو میں نے یہاں پر کامہ لگایا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے، یہ ہر جگہ ڈسکس میں نہیں ہوتا، یہ ایکسپریشن میں بھی امپورٹنٹ ہے، ہائی لیول رائٹنگ میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ خیال رکھیے کہ اگر انڈیپینڈنٹ کلاس پہلے تھا کمپلیکس سینٹینسز میں تو کامہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ڈیپینڈنٹ کلاس پہلے آ گیا تو پھر ہم کامہ لگائیں گے اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ کلاس لگائیں گے، جس طرح یہ سیکنڈ سینٹینس ہے. اور ہمارے پاس جو فورتھ ٹائپ ہے اٹ از کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس. اب یہاں پر ہمارے پاس 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز ہے اور 1 اور مور جو ہے ڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا. کمپلیکس سینٹینس میں جو ہے 1 انڈیپینڈنٹ تھا اور 1 اور مور ڈیپینڈنٹ تھے. کمپاؤنڈ کمپلیکس میں کیا ہوگا؟ 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز لازمی ہے اور ڈیپینڈنٹ ایک بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی. یہاں پر یہ ایگزامپل ہے آئی ووک اپ ارلی، یہ ہمارے پاس جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہو گیا، میں صبح اٹھا. اینڈ برشڈ مائی ٹیتھ، یہ دوسرا انڈیپینڈنٹ کلاس ہو گیا. ایون دو ایوری ون ایلس واز سلیپنگ، ایون جو ہے اس کو ایک دفعہ لکھ، ایون دو ایوری ون ایلس واز سلیپنگ، تو یہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. تو 2 انڈیپینڈنٹ کلاس ہو گیا اور ایک ڈیپینڈنٹ. آئی ووک اپ ارلی میں صبح اٹھا، کمپلیٹ میننگ دیتا ہے. آئی برشڈ مائی ٹیتھ میں یہ بھی کمپلیٹ میننگ دیتا ہے. اینڈ آئی برش مائی ٹیتھ ایون دو ایوری ون ایلس واز سلیپنگ. تو یہاں پر 2 انڈیپینڈنٹ کلاس آ گئے اور ایک جو ہے ڈیپینڈنٹ کلاس آ گیا. تو یہ ہم نے جو ہے ود ان 6-7 منٹس جو ہے سینٹینسز کو ایکسپلین کیا، اور جو آگے کے لیکچرز ہے اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے جو ہم نے یہاں پر آپ کو دی ہے. آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، یوٹیوب بھی کر سکتے ہیں. یہ مسٹیکس اگر آپ کے رائٹنگ سے نکل گئے تو آپ کا رائٹنگ جو ہے ہائی لیول کا بن گیا، ایکیڈمک بن گیا.